الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم وَيُوفُونَ نَذُورَهُمْ وَيَخَافُونَ يَوْمًا یوفون نذورهم ویخافون یوما وفی مقام آخر ولیوفوا نذورهم صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن تعریف النظر و حکم النظر والبدعات فی هذا الحکم ولذا استعملوا استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث نظر کس سے کہتے ہیں، نظر کی کیا تعریف ہے، جس کو عرف میں منت لوگ کہتے ہیں، منت کی تعریف کیا ہے، منت کس سے کہتے ہیں، شرعی طریقے کی منت کیا ہوتی ہے، منت کس کے نام کی ہوتی ہے، مزارات پہ اور دیگر جگہوں پہ جا کے منت ماننا کیسا ہے، منت کا طریقہ کیا ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ Very important content today about نظر۔ آج کا بڑا ہی اہم موضوع ہے نظر کے بارے میں، جس کو عرف میں اگر اس کی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کریں تو بنتا ہے منت ماننا۔ ہمارے معاشرے میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ جہاں پہ دین سے دوری کی وجہ سے بڑی تباہی مچی ہوئی ہے اور جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اسی کو شریعت بنا لیتا ہے، اور پھر من گھڑت عقائد اور من گھڑت چیزوں کو لوگ شریعت بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ علماء اہل سنت سے ہم دور ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے، یعنی مین پرابلم ہے ہی یہی کہ علماء اہل سنت سے جتنا رابطہ ختم ہوتا جائے گا اور تباہی اور بربادی اور جہالت اتنی معاشرے میں زیادہ آ جائے گی، بالکل زیادہ آئے گی۔ آج کے انتہائی ایک موضوع کو ہم اس لیے لے کے چلے ہیں کہ دیکھنے میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بستی میں رہتے ہوئے انسان بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، علماء پہ لازم ہے کہ بستی کے اندر ہونے والی غلطیوں کو اس کی درستگی کریں، اس کی کریکشن کریں، خصوصاً ایسی غلطیاں جہاں شریعت کا ہی مذاق اڑ رہا ہو اور لوگ بیچارے سادگی میں اور ناعلمی میں ایسے کام کر رہے ہو، وہاں پہ بتانا فرض ہوتا ہے، وہاں پہ بتانا انتہائی فرض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گدی کو بچانے کے لیے جو ہوتا رہے چلنے دیں، ہاں جو ہو رہا ہے معاشرے میں، جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمارا اپنا کام سیدھا ہے۔ تو لہذا علماء اہل سنت سے جو بھی مسائل ہوں آپ کے، آپ رابطہ کیا کریں۔ علماء سے مراد ہر مسجد کا امام نہیں ہے، یہ خیال کرنا، اور ہر گاڑی والا شخص بھی عالم نہیں ہوتا، مستند ترین عالم ہو علماء اہل حق، علماء اہل سنت میں سے اپنے شرعی مسائل میں ان سے رابطہ کریں۔ آج کا چونکہ موضوع بہت اہم ہے، منت کس سے کہتے ہیں، نظر جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں وَيُوفُونَ نَذُورَهُمْ، ایمان والے وہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں
یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن کی خوف سے وہ ڈرتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے نظر کا پورا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَلْيُوفُوا نَذُورًا. جن لوگوں نے نظریں مان رکھی ہیں، نظر شرعی مان رکھی ہے، منت مان رکھی ہے، شرعی منت مان رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی منت کو پورا کریں. نظر عربی ہے، اردو میں عوام میں عرف میں اس کو لوگ منت کہتے ہیں. ٹرانسلیٹ عربی کی جب کریں گے نا اردو میں نظر کی وَلْيُوفُوا نَذُورًا، انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں پورا کریں. دے آفر دیئر نظر، وہ لوگ اپنی نظریں پوری کریں، جو انہوں نے منت مان رکھی ہے ان کو پورا کر لیں. اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظر کی تعریف جاننی ضروری ہے. نظر کسے کہتے ہیں، منت کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی طرف آئیں. نظر کی تعریف ہے الصحاح میں النظر الشرعی، نظر شرعی اسے کہتے ہیں ہجا ایجاب المکلف علی نفسہ من الطاعات ما لم یوجبہ لم یلزم. یہ نظر شرعی کی تعریف ہے. کیا مطلب؟ نظر شرعی کی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان مکلف کا، عاقل بالغ مسلمان جس پر شریعت کے احکام ہیں اس کو مکلف کہتے ہیں، عاقل بالغ مسلمان کا اپنے اوپر عبادات میں سے کسی ایسی شے کو لازم کر لینا، ایسی چیز کو اوپر لازم کرنا، لم یلزم، ما لم یوجب لم یلزم، کہ جب تک وہ اپنے اوپر خود لازم نہ کرتا تو شریعت اس پہ لازم نہ کرتی. یہ ہے منت کی شرعی منت کی تعریف. یعنی اس کی آسان میں بتا دوں یہ ہے کہ منت کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص نفلی عبادات، فرائض نہیں، نفلی عبادات میں سے کسی بھی شے کو اپنے اوپر جب خود منت کے ساتھ لازم کرتا ہے نا تو وہ اس پہ شریعت لازم کر دیتی ہے. اگر خود وہ لازم نہ کرتا تو شریعت بھی لازم نہ کرتی. اس کو منت کہتے ہیں، اس کو شرعی نظر کہتے ہیں. یہ ہو گئی نظر کی تعریف. اب اس کی بھی شرائط ہے کہ نظر شرعی میں ایسی چیز کی منت نہ مانی جائے جو پہلے سے فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو پہلے سے فرض ہیں. ان کی نظر نہیں مانی جائے گی کہ کوئی یہ کہے کہ میں اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فرض نماز پڑھوں گا، اس طرح نہیں ہو سکتا. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں زکوٰۃ دوں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہے. کچھ پہلے سے زکوٰۃ فرض ہے. میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فرض روزے رکھوں گا، یہ بھی ناجائز ہے. فرض تو روزے پہلے سے ہیں. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گا، اگر حج زندگی میں فرض ہے تو پہلے سے ہے، فریہ نے فرض کر رکھا ہے. تو ان چیز کی نظر نہیں ہوگی. نظر ہوگی نفلی عبادات میں. مثال کے طور پہ کوئی شخص نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی نفل نماز پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، 20 رکعت پڑھوں گا، یہ ہو گیا، یہ بالکل درست ہے. یا میرا فلاں کام ہو جائے، نظر مانی ہے تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا، نفلی روزے، بالکل درست ہے. میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، بالکل درست ہے. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا، بالکل درست. یہ ہے طریقہ نظر شرعی کا. اب نظر کی 2 قسمیں، ایک نظر مطلق ہے اور ایک نظر مقید ہے، یعنی شرط کے ساتھ ہے. مطلق نظر کیا ہے؟ مطلق نظر یہ کہ کوئی شخص اپنے اوپر عبادات، نفلی عبادات میں سے خود اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے. فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں سے کوئی کہے کہ میرے اوپر 10 رکعت نماز نفل لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط نہ لگائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. اس کو نظر مطلق کہتے ہیں. اس کی تعریف قرآن نے بھی کی، یوفون نذورہم، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. یہ نظر مطلق ہے. اور ایک ہے نظر مقید، یعنی وہ نظر جس کے ساتھ ہم نے شرط لگا دی. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نظر مانے کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی نماز نفل ادا کروں گا، اتنی غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے دن مسجد میں اعتکاف کروں گا، یا اتنے دن میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی. یہ نظر کی مطلق کی نہیں، مقید کی تعریف ہے. وہ نظر جس کو ہم شرط کے ساتھ فکس کرتے ہیں، اے اللہ فلاں کام ہو جائے. ایسی نظر کا کیا حکم ہے؟ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ایسی نظر سے سرکار نے منع فرمایا. اس کی وجہ بھی آ رہی ہے، ذرا سنیں گا توجہ کے ساتھ.
رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری و دیگر محدثین اس کو نقل فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین عبداللہ بن عمر اور عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں حدیث کے راوی ہیں. قال ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنظروا، فرمایا منت مت مانو، نظر مت مانو. فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، اس لیے کہ نظر جو ہے، منت جو ہے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا نا، اس میں سے کسی شے کو ختم نہیں کر سکتی. ہوگا کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا میں انما یستخرج بہ من البخیل، فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بخیل شخص سے مال نکلوایا جائے. کوئی شخص بخیل ہے نا، اس سے مال نکلوانے کے لیے اس طرح کہا جائے. تو چونکہ زمانہ میں پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے، اور اس حدیث میں منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بندے کا، ایک مسلمان کا اپنے رب جل جلالہ سے جو رشتہ ہے وہ عبادت کا ہے. بندہ رب کی بندگی کرتا ہے، لہذا بندگی بے لوث ہو، کسی شرط کے ساتھ نہ ہو اللہ تو دے گا تو میں کروں گا، نہیں دے گا تو یہ بات ہے. یہ جو فکسنگ شرط لگا رہے ہیں ہم، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تجھے میرا کام کر دے تو میں یہ کروں گا. کیونکہ حدیث میں نہیں، اسی وجہ سے، یعنی منع اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ بندہ رب سے پھر اس کیوں کہتا ہے کہ جب رب اللہ جل شانہ اس کا رب ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو وہ ایک شرط اس عبادت کو، نظر کو کیوں فکس کر رہا ہے کہ اللہ تو دے گا تو میں اس طرح کروں گا، میرا کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا. تو حدیث میں اگر مطالعہ کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرح منع فرمایا. لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے مان لی ہے تو پوری کرنا واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے نظر مانی، منت مانی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، 10 روزے رکھ لوں گا، 1 روزہ رکھ لوں گا، اتنے بندوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ نظر ہے. اب ہمارے معاشرے میں اب جب یہ نظر، وہ کام اس کا ہو جائے گا نا، تو وہ نظر پوری کرنا اس پہ لازم ہو جاتی ہے. اور نظر کا کھانا نہ خود کھا سکتا ہے نہ گھر والوں کو کھلا سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نظر کا کھانا، نظر ایک تو غلط مانی، نظر ہی غلط مانی. مزار پہ جا کے نظریں مانتے ہیں لوگ، غلط نظریں مان رہے ہوتے ہیں. نظر صرف اللہ کے نام کی ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت بدعات کا نام نہیں ہے، اور خرافات کو جمع کرنے کا نام اہل سنت نہیں ہے. خیال کرنا، اس نام پہ بھی بڑے پردے پڑ گئے ہیں. اہل سنت ریئل میں، حقیقت میں قرآن و سنت کی صحیح تعبیر کا نام ہے. اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا مذہب اور مسلک ہے کہ منت صرف اللہ کے نام کی ہے. اب اس کا قرآن میں اللہ جل شانہ سورہ مریم کا مطالعہ کرے، فرمایا اما تریجن اما ترجن من البشر احدا. حضرت مریم سے فرمایا کہ اگر تو کسی انسان کو دیکھ لے، اگر کسی بشر کو، انسان کو دیکھ لے، فقولی، تو تم کہنا، فقولی تم کہنا، انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا. یا اگر تو اپنے پاس کسی انسان کو، بشر کو آتا دیکھ، تو تو یہ کہہ لینا کہ میں رحمان، اللہ کی نام کی منت مانتی ہوں، میں نے اللہ کے نام کی، رحمان کے نام کی منت مان لی ہے آج روزے کی کہ میں کسی بھی بندے سے کلام، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو یہاں قرآن نے جو نظر کا کنسیپٹ دیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ نظر صرف اللہ کے نام کی ہے. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج کے دن روزے رکھنے کی رحمان کے لیے، اللہ کے لیے نظر مانی ہے. دیکھیں قرآن نے واضح ہدایت دے دی ہے. The perfect guidance of all of the humanity in Holy Quran, not the wrong views, wrong concept about misguided people. وہ جو خود گمراہ ہیں ان لوگوں کی رائے نہیں قبول کی جائے گی شریعت میں. شریعت میں قبول کی جائے گی ان لوگوں کی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی جو اللہ نے حکم دیا. یہ قرآن نے بتایا نا کہ نظر صرف اللہ کے نام کی ہے.
فقولی کے بعد فرما رہے ان کو حکم دیا کہ تم یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج کے دن میں نے رحمان کے لیے نظر مانگی ہے، روزے کی مانی ہے، فلم اکلم اليوم انسی، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ دیکھو جہاں پہ نظر ماننے کا اللہ نے کنسیپٹ بتایا، طریقہ بتایا کہ نظر صرف اللہ کے رحمان کے نام کی ہے، یہ فائنل ہو گیا، یہی اہل سنت کا مذہب مسلک ہے۔ اب لوگ غلطیاں کر کے جا کے مزارات پہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں جا کے یہ خرافات کر رہے ہوتے ہیں، سارا ملبہ اٹھا کے پھر دوسرے لوگ اٹھا کے کہتے ہیں جی اہل سنت ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کوئی اہل سنت نہیں ہے اس طرح کا، اور بریلوی کوئی نیا فرقہ اور مذہب و مسلک نہیں ہے۔ بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ عنہ مجدد دین و ملت، جو ہر صدی میں حدیث صحیحہ کے مطابق ہر صدی کے آخر میں اللہ نے ایک مجدد بھیجنا ہے، آپ مجدد بن کے آئے، الحمدللہ علیہ سنت کے مجدد بن کے آئے۔ چونکہ بریلی انڈیا کا شہر ہے، اب وہاں آپ کا برتھ ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس آپ کے عظیم الشان منصب کی وجہ سے آپ کا شہر مشہور ہوا کہ یہ بریلی کے رہنے والے ہیں۔ جیسے مکہ میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس منصوب کے ساتھ کہتے ہیں یہ مکی جو اعلیٰ راجل المکی، جو یہ مکی آدمی ہے، یہ مکہ کا رہنے والا ہے۔ اعلیٰ راجل المدنی، جو یہ مدینے کا رہنے والا شخص ہے۔ اعلیٰ راجل بغدادی، جو یہ بغداد شریف کا رہنے والا شخص، یعنی جتنا جس پلیس کو، جس جگہ کو عظمت حاصل ہے نا، جس بندہ وہاں کا ہوگا نا، تو اس کی عظمت اس شہر کی وجہ سے ہوگی، اور بعض اوقات اس بندے کی وجہ سے شہر کی عظمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس عظمت شہر کی وجہ سے بندے کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے مکہ میں کوئی پیدا ہوا تو مکی جو بڑا عجیب بات، بڑا عظیم منصب ہے۔ مکہ میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بہن میں پیدا ہوا، بڑی عظیم بات ہے۔ مدینہ شریف میں پیدا ہوا، بابرکت ایریاز ہیں، دنیا کی بابرکت جگہ ہیں، تو یہ منصوب ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی مکہ میں پیدا ہو، مکی بہت بڑا عالم بنا تو ہم کہیں یہ تو مکی ہے جی، یہ مکی فرقہ ہے، یہ جہالت ہے۔ مکی فرقہ نہیں، وہ مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ مدینہ میں امام مالک رضی اللہ عنہ، مالکی جو ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے، اہل سنت ہے سب، ٹھیک ہے، درست ہے، وہ یار ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے، عالم مدینہ کا امام مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اب اتنے بڑے امام اور مجتہد مطلق گزرے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ مدنی ہے، مدینہ شریف میں پیدا ہوا امام مالک رضی اللہ عنہ۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ مدینے پہ پیدا ہو تو مدینہ کو ہم کہیں گے مدنی، یہ مدنی کوئی نیا فرقہ ہے، نہیں، فرقہ نہیں ہے، وہ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ کمال و عظمت اللہ نے ان کو جو عطا کی اس وجہ سے ہے، تو کسی طرف منسوب اور ریلیٹڈ ہونے سے کوئی چیز اس نیا فرقے کو جنم نہیں دے رہی ہوتی، اس کو اللہ نے علمی کمال حاصل دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے منسوب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی کہ بریلوی کہیں تو بریلوی کو نیا فرقہ نہیں ہے، یہ بریل انڈیا کا شہر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجتہد فی المسائل، محدث اعظم امام احمد رضا رضی اللہ عنہ، چونکہ وہاں بریلی میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں۔ یہ نہیں کہ بریلوی کو فرقہ ہے، یہ تان کے طور پہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، غلط ہے بات۔ پھر تو مکی کو بھی کہنی چاہیے اور مدنی کو بھی تانے دے، یہ کون سی بات ہے، یہ جہالت ہے۔ اب لوگ جا کے جو غلطیاں منتوں کے بارے میں مزاروں پہ کر رہے تھے یا غلط کر رہے ہوتے، ایسے قسم کے لوگ یہ ویکس پوائنٹ، یہ کمزور غلطیاں پکڑ کے پھر وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے، یہ دیکھو لو جی اہل سنت کا حال، یہ ہیں بریلوی، حالانکہ نہ بریلوی ہے نہ اہل سنت ہے، انہوں نے خود نہیں سمجھا کسی چیز کو۔ ایک بندہ ہے غلط چاہ رہا تو اس کو اچھی کی طرف جو منسوخ کرتے ہیں، یہ کہیں یہ غلط، یہ خود ہے، نہ کہ سارا مذہب و مسئلہ غلط ہو گیا۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، اس کی بڑی مثال، اس سے بڑھ کر مثال ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، غلطیاں کتنی کر رہے ہیں، بے شمار۔ تب کیا کہیں گے، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تم کیا کہیں گے، اسلام سے خارج کر دیں گے اس کو، نہیں کریں گے نا، فاسق فاجر ہے، غلط ہے۔ اب اس کے شراب پینے کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ شراب حلال ہو جائے گی، یہ شراب پیتا ہے حلال کر دیں گے شراب، نہیں، حرام ہی رہے گی، اس کا ذاتی فعل ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا۔ یہ معاملہ اسی طرح مذہب و مسلک کا ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہم تھی۔ بات چل رہی تھی نظر شرعی اور نظر
مطلق مقید، اس کی بڑی اہم چیز میں بات کرنے والوں کا توجہ کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اب جب نظر مانی جائے گی، منت مانی جائے گی، تو اس بات کا خیال کیا جائے گا کہ وہ خود جو منت مانا ہے وہ عبادت مقصودہ نہ ہو۔ عبادت مقصودہ، دو عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت مقصودہ ہوتی ہے، ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ وہ ہے جو خود جس میں عبادت مقصود ہے، اللہ کی عبادت کرنا جو اللہ سے مقصد ہے۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ التی لا تاجب فی ضمن شیء آخر بطریق تبعیت، ایسی عبادت جو کسی شے کے تابع ہو کر، کسی شے کے نیچے آ کے تابع ہو کے اوپر واجب نہ ہوتی ہو، اس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں۔ کالصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ خود عبادات ہے۔ یہ کسی شے کے نیچے لگ کے اس کے تابع ہو کے ہم پہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ خود فرض ہے۔ ٹھیک۔ ایک دوسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ، یعنی بذات خود وہ عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت مقصودہ یعنی مقصد جو اصل عبادت کا ہے، مقصود عبادت ہے، اس عبادت کو کرنے کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ کل وضو ہے، جیسا کہ نماز، التی تاجب فی ضمن شیء آخر بطریق طبیعت، عبادت غیر مقصودہ وہ عبادت جو اصل مقصود نہیں ہے، مقصد وہ نہیں ہے، وہ ہے وضو نماز کے لیے۔ اب وضو خود تو عبادت نہیں، لیکن نماز کے لیے مقصود غیر مقصودہ ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ نماز، مقصد نماز ادا کرنا ہے، لیکن نماز تب جائز ہوگی جب ہم وضو کریں گے۔ تو وضو خود عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ غیر مقصودہ ہے۔ لہذا نظر جب مانی جائے گی تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ان فرائض کی نظر نہیں مانی جائے گی جو پہلے سے ہم پہ فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے ہٹ کے نفلی چیزوں کی نظر مانی جائے گی۔ اب انسان بعض پر نظر مان لیتا ہے، غلط شے کی مان لیتا ہے۔ اب کیا کرے؟ مثال کسی نے نظر مان لی، منت مان لی کہ میں کسی کو ماروں گا، نعوذ باللہ کسی کو قتل کر دوں گا، جو غلط منت ہے، اس کو توڑ دینا واجب اور اس کے بدلے میں کفارہ دینا واجب۔ اسی کے بارے میں بخاری شریف کے حدیث میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظرت، کہ جب تم کسی چیز کی نظر مانو، وَرَأَيْتَ غَيْرَ خَيْرًا مِنْهَا، اور دیکھو کہ جو تم نے منت نظر مان لی ہے بھلائی اس میں نہیں ہے، بھلائی اس کے علاوہ میں ہے، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو اپنی قسم کا کفارہ دے، وَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ نظر مان لے، وہ کام کر لے جو اس سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ غلط نظر مان لی، میت منت مان لی، اس کو توڑ دینا واجب ہے، اس کو پورا نہیں کرنا واجب ہو تو گناہگار ہوگا۔ اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ وہ اس کی کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ اللہ کے عالم جل شانہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، قال اللہ عز و جل فی القرآن الحکیم، اللہ کے عالم جل شانہ فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ جو تم نے فضول قسمیں اٹھائی ہیں نا، فضول قسمیں، ان پر اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تم سے پوچھ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ کر لیا، جن قسموں کو اللہ کے نام سے پختہ کر لیا، ان پر اللہ جل شانہ تم سے پوچھے گا، تم سے پرسش کرے گا، تم سے مواخذہ کرے گا، پوچھے گا۔ تو پھر اب غلط نظر مان لی، اس کا توڑنا واجب، اب کیا کرے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ، وہ بدلے میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلا آپشن، پہلا ایک طریقہ۔ اگر یہ نہیں ہے اوسطو، کیا فرمایا؟ فَكَفَّارَتُهُ عَشَرَةُ مَسَاکِینَ مِمَّا أَوْسَطُ مَا تُطْعِمُ أَهْلِيكُمْ او کسوۃ او تحریر رقبہ۔ پہلی تو یہ درمیانہ کھانا جو ہم آپ درمیانے طور پہ کھا رہے تھے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پہلا طریقہ یہ ہے۔ اور کفارۃ عشرۃ مساکین، 10 مسکین کو درمیانہ کھانا پہلا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا او کسوۃ، پھر درمیانی لباس پہنا دے 10 مسکینوں کو، درمیانی، نہ ہائی لیول کے نہ لو لیول کے، جو درمیانی لیول کے ہوتے ہیں وہ پہنا دے۔ یہ بھی نہیں ہے فتحریر رقبہ، پھر ایک غلام آزاد کرے، اب تو غلامی کا ویسی دور نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ یہ اوپر والے 2 آپشن نہیں ہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ہی وہ 10 بندوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا
فَإِن لَمْ يَجِدْ، اوپر تینوں باتوں میں سے ایک کو بھی نہ کر سکے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن روزے رکھے، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کے کفارہ ہے، اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم اللہ کے نام کی قسم اٹھا لو۔ 3 روزے، پہلے 10 مسکینوں کو کھانا درمیانی طور، یا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کپڑے پہنا دے، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ وہ بیچ میں سے اب غلامی کا سلسلہ ہے نہیں، اب کیا کرے گا، دونوں کام نہیں کر سکتا، پھر یہ تیسرا کام کرے کہ پھر 3 روزے رکھے، یہ ہماری کفاروں کا کفارہ ہے۔ یہ ہے جب آدمی غلط نظر مان لیتا ہے تو اس کا کفارہ دے۔ اس صورت ہمارے معاشرے میں چونکہ اس معاملے میں بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، آج معاشرے میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ نظر کا مسئلہ عام سا نظر ہے، لیکن کو بتانے کی اختیار نہیں ہے، گتی بند ہو جائے گی۔ ہم اگر نظریں روکتے ہیں معاشرے سے اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کر لیں کہ بھائی نظر شرعی اور منت کا جو پیسہ ہے یہ آدمی خود نہیں کھا سکتا اور نہ گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، نظر مانی غلط، اللہ کے نام کی نہیں مانی، وہ نظر ہوئی نہیں، مزارات پہ جا کے لوگ غلط نظریں مانتے ہیں، پھر وہاں بھی نظر مان لی، پھر وہ جو کھانا کھایا جا کے خود انٹرٹینمنٹ سے کھا لیا اچھے طریقے، ساتھ ڈھول بھی بجا کے چلے گئے، یہ خرافات دیکھیں نا، ساتھ یہ حرام چیزیں جا رہی، وہاں وہ جو حرام کاری ہوئی وہاں پہ یہ ڈھول بجا کے یہ بہت غلط کام کیا، پھر مزار کی بے حرمتی کی کہ وہاں ایک چیز لے گئے، پھر وہاں جا کے غلط نظر مان لی، پھر وہی کھانا خود کھا کے آ گئے اور گھر آ کے کہہ جی واہ مزہ آیا، آج نظر پوری ہو گئی۔ یہ ہے نظر ہمارے معاشرے کی، یہ کوئی نظر نہیں ہے، اولیاء کرام نے یہ درس نہیں دی ہمیں، نہیں، انٹرٹینمنٹ کو نظر کا نام لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو آپ منت کا لوگ نام لیتے ہیں، کھال کے خود آ جاتے ہیں، کوئی نظر نہیں ہوتی اس طرح، نظر صرف اللہ کے نام کی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا، سورہ مریم اٹھائے نا، اللہ جل شانہ نے حضرت مریم کے بارے میں کیا فرمایا، اما ترجن من البشر احدا، جب کسی انسان کو تو دیکھ تیری طرف آتا ہے تو کہے آج کے دن فقولی انی نذرت للرحمن صوما، آج کے دن میں نے نظر مان لی ہے، فلم اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ نظر صرف رحمان کے نام کی ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی ہے، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، یہی اہل سنت کا مذہب و مسلک ہے، لیکن آج غلط نظریں لوگ مان رہتے ہیں، اور تو اور آگے جائیں بدعات دیکھیں، میں آپ کو ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اسی آپ کے لیے یہ پہلی بار میں نے دیکھا، پہلے کسی اور جگہ نہیں دیکھا، لوگوں نے چپل اتار دی ہے، آپ نے دیکھا معاشرے میں، کسی کے ذہن میں کوشچن ہو تو کر سکتا ہے سوال اس موضوع پہ، نظر کے موضوع، اچھا چپل اتار دیے سرے سے، محرم شریف آیا چپل اتروا دیے گئے یا اتارے گئے، دونوں آپشن ہے، جہالت ہے یا سازش ہے۔ اچھا وہ چپل اتروائے گئے اور بتایا یہ گیا کہ یہ تو 10 دن جو ہے نا چپل اتارے رکھو، یا پورا مہینہ اتارے رکھو، تم نے چپل نہیں پہننی، یہ نظر مانو کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں بغیر چپلوں کے پھروں گا یا پھروں گی، اور میں نے دیکھا ہے یہاں پہ تماشا اسی ایریے میں اکثر لوگوں کو دیکھا، چپل اتار دیے نیچے سے، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، ہاں جی کیا بات ہے، نظر مانی ہوئی ہے، اور عقل کی بات ہے، یہ عقل کی موت ہے، یہ کوئی نظر نہیں ہے، یہ بدعت کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب دور معاشرے میں سارا یہ کون بتائے گا، نہ بتائیں چپ ہو جائیں، لوگ خود کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ گندگیاں کیسے نکل سی خرافات اور بدعات۔ اہل سنت بدعات کا مذہب نہیں ہے، اہل سنت قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و سنت کی ہی تفسیر کا نام اہل سنت ہے، یاد رکھیں۔ امام احمد رضا خان جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں الحمدللہ، امام اعظم حنیفہ جس کو اپنے امام مانتے ہیں، داتا علی اجمیری کو دیکھ لیں، غوث اعظم پیران پیر کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، خود قرآن و حدیث کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی کہا کہ منت صرف اللہ کے نام کی ہے، قرآن نے جی بتایا، حدیث نے یہ بتایا، علماء نے یہ بتایا، اولیاء امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر نے جی بتایا، داتا علی اجمیری نے جی بتایا، معین الدین چشتی اجمیری نے یہ بتایا۔ آج کل کیا ہے معاشرے میں، یہ دوسروں کے اثرات ہم لے رہے ہیں، امپریس ہیں دیگر لوگوں سے، اپنا مذہب مسلک نہیں یاد، دوسروں سے امپریس ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری جہالت کا، اور معاشرے میں ایسی چیزیں رواج دے رہے ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کام نہیں ہوتے، نعوذ باللہ پھر بھاگتے ہیں دوڑ کر، پھر ایسے لوگ مل جاتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں تمہارا کام رکا ہوا ہے، ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں،
جو محرم شریف آئے نا تو پاؤں سے چپل اتار دو مہینہ یا 10 دن، تمہارا کام نہ ہو جائے تو پھر کہنا اور لوگ اتار رہے ہیں چپل اتار، حالانکہ ننگے پاؤں رہنا حدیث میں منع کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں خامخواہ چلنے سے منع فرمایا، چپل پہننے کا حکم دیا، جوتے پہن کے چلنے کا حکم دیا. یہ اللہ نے ہمارے لیے، اللہ نے بہت سی چیزیں نعمت عطا کی. یہ جوتے بھی ہیں کہ خالی پاؤں نہ چلیں، جوتے پہن کے چلیں. یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہیں، یہ عام شے نہیں ہے. پاؤں ہٹا لیں انسان بیکار ہے، ساری زندگی بیکار، اسی کام کا نہ رہا انسان. پاؤں ہٹا لیں انسان سے کیسے چلے گا انسان؟ معاشرے میں اس کا تو اسٹینڈر بھی نیچے چلا جائے گا آٹومیٹیکلی. یہ ٹانگوں سے فارغ ہے بندہ، پاؤں سے فارغ ہے. لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھ رہے ہو آپ، اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش، ایسا نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں. پاؤں سے جوتے اتار دیے، کیوں بھائی؟ یہ منت ہے. یہ ہے خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں. ایسی کوئی منت اسلام میں نہیں ہے. یاد رکھنا، جہاں یہ سن رہے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ سنیں، مجھے دیکھیں یوٹیوب پہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی اسلام میں منت نہیں ہے. ہرگز ایسی چیز نہ کریں وہ اپنے آپ کو کر لی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. دوسری غلط منت جو معاشرے میں جا رہی ہے، توجہ رکھتے جائیں. ایک اور غلط طریقہ منت ماننے کا، ایک تو ہے نا جوتے اتار دیے، جوتے نہیں پہننے. ایک اور منت جو سننے کو اور سمجھنے کو آئی ہے، ہر معاشرے میں خرافات اور بدعات چلتی ہے. یہ صرف وجہ علماء اہل سنت کا نہ ہونا ہے. ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ضرورت علماء پیدا کرنے کی ہے. علماء پیدا کریں. معاشرے میں علماء اہل سنت چاہیے. ہر مسجد میں عالم بیٹھو، کم از کم شہر میں ایک تو عالم بیٹھو نا، جید عالم، جو بد مذہب سارے فرقوں پر ایک ہی بندہ حاوی ہو، اپنے شہر کا بندہ ہو، باہر کا نہیں، اپنے کا. وہ اپنے باہر والا کبھی چلا جائے گا، پھر پیچھے کیا بنے گا؟ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اپنے شہر کے علماء اہل سنت بہترین عالم پیدا کریں. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخل کرائے نا، عالم بنائے. ایک ذہین بچے کو لے جائیں، عالم بنائے، پھر وہ دین کی خدمت کرے گا، اپنے معاشرے میں رہے گا. آپ کسی معاشرے میں رہے گا ساری زندگی. اس کا فائنینشیل سسٹم، امیر لوگ ہیں جہاں پہ الحمدللہ بہت ہائی لیول کے، تو اس کا لے لیں ذمہ، 40-50 ہزار اس کی تنخواہ فکس کر دیں، اس کو بٹھائیں آپ دین کی خدمت کریں. وہ ساری دین کی خدمت کرے، لوگوں کو فائدہ، لوگ بچے گمراہی سے. ورنہ پھر چمبے اور جھنڈے آ جائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے گھر پہ علم لگاؤ. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. مجھے کل پرسوں کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، ایک بندے نے کہا ہے کہ گھر پہ علم اور جھنڈا لگاؤ، پنجا اور جھنڈا اس طرح اسٹیل والا. تمہاری منت مان لو کہ چمبا اور جھنڈا لگاؤ گے نا تو تمہارا کام ہو جائے گا. اور اس نے لگا دیا جھالس. اندازہ لگائیں آپ کہ کس کو ہم آگے لے کے آ رہے ہیں، کن لوگوں کو؟ چمبا اور جھنڈا معاشرے میں. یہ کب ہم سمجھیں گے اس بات کو؟ چمبے اور جھنڈے کی کوئی منت نہیں ہے اسلام میں. نہ ننگے پاؤں کی منت ہے، نہ چمبے اور جھنڈے کی منت ہے. یاد